بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے 30 پاروں کا مختصر خلاصہ آج اس سلسلے میں پارہ نمبر 28 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ 28واں پارہ قد سمع اللہ۔ اس پارے میں کل 9 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ مجادلہ، نمبر 2 سورہ حشر، نمبر 3 سورہ ممتحنہ، نمبر 4 سورہ صف، نمبر 5 سورہ جمعہ، نمبر 6 سورہ منافقون، نمبر 7 سورہ تغابن، نمبر 8 سورہ طلاق، نمبر 9 سورہ تحریم۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ معیاری اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ اس سلسلے کی باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نیچے ڈسکرپشن میں شو مور پر کلک کریں تو آپ کے سامنے مکمل پلے لسٹ کا یہ لنک ظاہر ہو جائے گا، یا پھر ہر پارے کا خلاصہ الگ سے دیکھنے کے لیے یہاں پر موجود لنکس کو کلک کیا جا سکتا ہے۔ سورہ مجادلہ۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نے ان سے اظہار کر لیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ خولہ پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی فریاد پیش کی اور بار بار پیش کی۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ آخر اس عورت نے اپنا سر رب کی طرف اٹھا دیا تو رب نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت نازل کی، جس میں زہار کے کفارہ کا بیان ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے، یا مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے جائیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ سورہ حشر۔ اس صورت میں درج ذیل باتیں ہیں۔ نمبر 1 بنو نذیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان پر چڑھائی کی۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا، اور یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف نکال دیا گیا۔ نمبر 2 ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان رسول کی ضیافت کا بیان اور میزبان کی تعریف ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بیان ہے۔ سورہ ممتحنہ۔ اس صورت میں کئی باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔ نمبر 2 جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ سورہ صف میں یہ باتیں ہیں۔ نمبر 1 جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر عمل کیا جائے، ورنہ داعی مجرم ہوگا۔ نمبر 2 جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں۔ نمبر 3 کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام مٹا نہیں سکتا۔ سورہ جمعہ۔ سورہ جمعہ میں ان باتوں کا بیان ہے۔ نمبر 1 جمعہ کی فضیلت اور اس کے بعض آداب کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ نمبر 2 بے عمل علماء کا بیان کہ وہ مثل گدھے کے ہیں جس پر بوجھ لدا ہوا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ سورہ منافقون کی بعض باتیں یہ ہیں۔ اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا ہے۔ نمبر 2 مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ سورہ تغابن کی بعض باتیں یہ ہیں۔ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے، وہ اس طرح کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا ہے۔ اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے، اسی وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم التغابن بھی پڑ گیا۔ نمبر 2 مومنوں کو متنبہ کیا گیا کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ سورہ طلاق۔
اس صورت میں نمبر 1 پر طلاق کے بعض مسائل کا بیان ہے، نمبر 2 مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ نابالغہ اور عائسہ کی عدت 3 ماہ، حمل والیوں کی عدت وضع حمل وغیرہ۔ نمبر 3 متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان کے گناہ مٹائے جائیں گے اور اجر عظیم ملے گا۔ سورہ تحریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے یہ کیا کہ ان میں سے جس کے پاس بھی نبی آئیں تو وہ ان سے یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو زینب کے پاس صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتانا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ سورہ تحریم میں 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے کہ یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں، اور ان کو کافروں کے لیے بطور مثال پیش کیا گیا ہے، اور مومنین کے لیے بھی 2 عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسرے عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم۔ آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔